جی فیصل صاحب، میں نواز شریف صاحب بہت عرصے بعد عوام میں آئے نا، تو وہ شاید ان کو اندازہ نہیں رہا کہ اب کیا بولنا ہے، کیا نہیں بولنا نا، تو ان کو تھوڑی سی دوبارہ ایک تربیتی عمل سے جو ہے نا وہ جذباتی ہو کے بول گئے کہ گھر بیٹھ جائیں. لیکن جو حالات چل رہے ہیں لگ رہا ہے کہ سبھی گھر بیٹھ جائیں گے جس تیزی سے ہم اور آپ بھی جو صورتحال ہے برات. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو گلگت کے اس علاقے کے جو الیکشن ہے، اس میں نعروں کی کوئی اہمیت ہے نہیں، کبھی بھی نہیں تھی. اس میں کوئی پروگرام کی کوئی اہمیت ہے نہیں، کبھی بھی نہیں تھی. کوئی بھی نعرہ دے، کوئی بھی پروگرام دے. تو اس علاقے کی بڑی ایک اپنی بھی ایک جو ہے نا ایک بڑی اہمیت ہے الیکشن سے ہٹ کے. یہ شاید پاکستان کا واحد علاقہ ہوگا جس کی سرحدیں جو ہیں کئی ممالک سے ملتی ہیں، بھارت سے ملتی ہیں، چین سے ملتی ہیں، جنوبی وسطی ایشیا کے کئی ممالک سے ملتی ہیں، افغانستان سے ملتی ہیں اس کی سرحدیں. تو یہ بہت ہی حساس نوعیت کا یہ علاقہ ہے جہاں الیکشن ہو رہے ہیں. اور یہاں وزیر اعلیٰ کے پاس وزیر اعلیٰ تو ہوتا ہے لیکن اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہوتے. وہ ایک نام نہاد قسم کا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ صوبہ ہے. اصل طاقت کا اس میں چشمہ جو ہوتا ہے وہ جو وفاقی وزیر ہوتا ہے، جو اس حوالے سے دیکھتا ہے، وہی اصل جو ہے وہ طاقت ہوتی ہے. لوگ بھی عمومی طور پہ ان لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جس کی وفاق میں حکومت ہے. لیکن یہ ہو گئی ماضی کی بات. اس وقت کی صورتحال بہت مختلف ہے. اس وقت جو صورتحال وہاں کا جو الیکشن کا ماحول بنا ہوا ہے، یہ ماحول ہم نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں دیکھا نا. ہم اور آپ بیٹھ کے بھی جو ہے وہ 8-10 دن پہلے اس پہ گفتگو کر رہے ہیں. سوشل میڈیا کی سب سے بڑی ڈیبیٹ اس وقت جو ہے وہاں کا جو الیکشن ہے. 2 سیاستدانوں کو تو میدان میں اتار دیا گیا یا اتر گئے. ایک سیاستدان کو جو ہے آپ نے ہاتھ پیر باندھ کے جیل میں ڈالا ہوا ہے. اس کے کارکنوں کو بھی آپ نہیں آنے دے رہے، اس کو الیکشن بھی نہیں لڑنے دے رہے. انتخابی نشان تو بہت ہی بات کا بات ہے. آزاد حیثیت میں بھی ان کو آپ الیکشن نہیں لڑنے دے رہے ہیں. تو پھر اس الیکشن کو تو یہ ویسے ہی جو ہے نا کیا ان کی جو ہے وہ اہمیت رہی. بیسیکلی بلاول صاحب تو ایک یہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی فارم 45 جس کے پاس بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، میں فارم 47 لے آؤں گا. میری بات ہو گئی ہے، یہ وہی بات ہو گئی ہے والی بات لگ رہی ہے. وہ میری ذمہ داری ہے فارم 47 لانا. فارم 47 ایک ایجاد ہے، اس کو سمجھیں. یہ بہت اس صدی کی ایک بہت بڑی ایجاد ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہے نا میں مینیج کر لوں گا، میری جو ہے نا بات ہو گئی. یہ جو 8 فروری کا الیکشن تھا نا، وہ بھی یہی الیکشن تھا کہ بات ہو گئی ہے. اب یہ گلگت والا الیکشن بھی جو ہے نا بلاول صاحب نے بولا وہ میری ذمہ داری ہے فارم 47 لانا، فارم 45 تم لوگ اپنے پاس ہی رکھنا. تو یہ اس طرح کا جو ہے وہ ایک الیکشن ہے. یہ الیکشن جو ہے جس طرح کا جو ماحول ہے، انتخابی ماحول نہیں لگ رہا. تو یہ الیکشن کرانے والوں کو بھی جو ہے نا سوچنا چاہیے کہ آپ کے الیکشن اگر مذاق بن جاتے ہیں پوری دنیا میں، وہ الیکشن ووٹ پڑنے سے پہلے اپنی اہمیت کھو بیٹھتے ہیں. وہ ان الیکشن کی بے معنی ہو جاتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ ماضی کے الیکشن بھی جو ہے نا مینج الیکشن ہوتے ہوں اس علاقے میں ہوتے ہیں، لیکن یہ الیکشن کو ضرورت سے زیادہ جو ہے نا اس کو جو ہے نا یہ اس میں مینجمنٹ نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ الیکشن کو جو کہتے ہیں نا کہ جمہوری حق وہ نہیں مل پا رہا. وہاں کے جو لوگوں سے جو آپ بات کریں تو وہ وہاں کا نوجوان جو سوچ رہا ہے اس کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ہنسی مذاق میں اڑانے والی بات نہیں ہے، یا یہ کوئی سیاسی فیصلے امپوز کرنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ کی رسائی اس نوجوان کی سوچ تک نہیں ہو رہی تو یہ پورے پاکستان کے 24 کروڑ لوگوں کے لیے نا یہ سوچنے والی بات ہے کہ کیوں نہیں ہو رہی. حکومت کی، ریاست کی، جن کے ہاتھ میں اختیارات ہیں ان کی یہ رسائی ہونا ضروری ہے. یہ جو سوچ میں اور حکومت میں یہ فرق پیدا ہو رہا ہے، یہ تفاوت جو پیدا ہو رہی ہے، یہ اچھی علامت نہیں ہے. اس علامت کو اس صورتحال کو آپ کو ختم کرنا ہوگا. ہر چیز آپ ڈنڈے کے زور پہ کرنا مناسب بات نہیں ہے. اس کو بیٹھیں، سوچیں، ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. یہ الیکشن تو گزر جائے گا لیکن جو سوچ آپ وہاں پیدا کر جائیں گے وہ ختم نہیں ہوگی. وہ اور مزید تقویت پائے گی، وہ مزید پروان چڑھے گی. تو وہاں کا جو نوجوان سوچ رہا ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، یہ اس کو ایڈریس کرنا جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اور اس کو الیکشن سے پہلے ایڈریس کریں. اس کو میں الیکشن کے بعد تو پھر ان کو ایڈریس کرنا اور نہیں کرنا جو ہے نا وہ بے معنی ہو جائے گا. تو بہتر یہی ہے کہ اس کو آپ ایڈریس کریں. بیٹھیں، یہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، کوئی غیر نہیں ہے. یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مخالف نہیں ہے. ان کو آپ کو ایڈریس کرنا پڑے گا. اور اتنے جہاندیدہ سیاستدان میدان میں اتر رہے ہیں. آپ نواز شریف صاحب کو لے لیں. نواز شریف صاحب کے پاس اب کچھ کھونے کو نہیں ہے.
ان کا بھائی وزیر اعظم ہے, خود 3 دفعہ کے وہ وزیر اعظم ہے, بیٹی کے پاس جو ہے پورا پنجاب ہے. اس عمر کے وہ اس اسٹیج پر ہیں, اگر آپ بھی اس چیز کو ایڈریس نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ یہ سیاست نہیں ہے, اس کو آپ سیاست کے تناظر میں, اس کو فتح اور ناکامی کے تناظر میں نہ لیں. آپ کا مقام اس سے اوپر ہو چکا ہے, لیکن آپ کو اپنے عمل سے ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ کا مقام کہاں پر ہے. اس طرح کی لفاظی کرنا کہ گھر بیٹھے تنخواہ مل جائے گی اور میں ترقیاتی کام کے ڈھیر لگا دوں گا, بھائی آپ کی حکومت 2018 سے لگا دیتے ہیں نا. جتنے آپ اعلان کر رہے ہیں, جتنے بھی اعلان کر رہی ہے نون لیگ یا نواز شریف صاحب, اس کا 10% کر دیتے نا. کیوں نہیں کر دیا؟ کسی نے روکا بتا آپ کو؟ جب سے عمران خان صاحب کی حکومت گئی ہے تو انہی کی حکومت ہے نا. کیئر ٹیکر بھی یہی تھے, اس سے پہلے بھی یہ تھے, اب بھی یہ آگے کر دیتے. کتنے فیصد آپ نے جو ہے وہ کام کر دیا؟ تو یہ بلا وجہ کی باتیں کرنا, اس طرح کے خوشنما نعرے دینا, ایک بالکل ہی ایک نئے سیاستدان میں اور ایک جاندیدہ سیاستدان میں فرق ہونا چاہیے. ہمارے ملک کا کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارے ملک کے جو بزرگ سیاستدان ہیں وہ, اور ان میں یا نئے سیاستدانوں میں بھی فرق نہیں ہے. ان کی سوچ میں, ان کی ذہنی سطح میں, ان کی گفتگو میں, ان کے طرز عمل میں, ان کے طرز سیاست میں, وہ بھی ہمیں جو ہے نا وہاں پہ جو ہے ان کی بزرگی نظر نہیں آتی, ان کی سینئرٹی ہمیں جو ہے نا نظر نہیں آتی. یہ اس صورتحال کو آپ ایڈریس کریں. اگر اسی طرح دھکے دے دے کے چیزیں چلانی ہیں تو چلا لیں, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں, یہ دھکے دے کر یہ گاڑی بہت لمبی آپ چلا نہیں سکتے. یہ گاڑی ریورس ہو جائے گی تو پھر دھکا دینے والا بھی گر سکتا ہے. بالکل بالکل. بہرحال یہ صورتحال تشویش نہ آ کے, باقی میں ایک صرف ایاز صاحب کی بات کا جواب دے دوں نا کہ ایاز صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی پی پیز کا کیا ہوگا. تو آئی پی پیز کی تو لاٹری کھلی ہوئی ہے نا, بجلی بنے یا نہیں بنے ان کو تو پیسے ملنے ہی ملنے, اور وہ میں نے اور آپ نے دینے کیپیسٹی چارجز کے نام پر. ان کو کوئی ٹینشن پریشانی نہیں ہے, بجلی نہیں بناتے زیادہ کماتے. صحیح. چلیں ناظرین کوئکلی ایک بریک لے لیتے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے, یہیں سے کنٹینیو. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان کے الیکشن کے حوالے سے, کس کی کیمپین کتنی مؤثر ہے. نوید صاحب آپ کی طرف آئیں گے, آپ کے خیال میں کیا منطق ہو سکتی ہے؟ گھر بیٹھے وہ تنخواہ دینے والے ہیں, بلاول کے بھی بڑے بڑے نعرے سامنے آ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بی اور آزاد کشمیر میں وفاق میں وزارتیں ہیں وہ ختم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی PMLN کس کی کیمپین اس وقت مؤثر جاری ہے؟ کون وہاں پر میدان مار سکتا ہے؟ نوید صاحب. اچھا دیکھیں تو جہاں تک گھر بیٹھے تنخواہ لینے کی بات ہے تو میرے خیال میں ویسے بھی انرجی کرائسس ہے, تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور یہاں پہ بھی جو ہے پاکستان کے باقی جگہوں پہ بھی جس طرح کی آسٹیرٹی کے نام پہ تیل کی بچت ہو رہی ہے. تو شاید وہ سبھی کو گلگت بلتستان میں ورک فرام ہوم کروانا چاہ رہے ہیں کہ جی گھر بیٹھے تنخواہ لینا. اچھا جہاں تک بات الیکشن کی ہے تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ فروری 2024 کا ریپیٹ مجھے لگ رہا ہے, اور مجھے تو آپ سے بھی گلہ ہے